اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیا ہے کہ اللہ کے بابرکت نام سے آج کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر یہ جو ہے 60، آیت نمبر 60 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں سے کیا ہے کہ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا ضرب لگاؤ اپنے عصا سے چٹان پر، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا اور کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھر۔ اب کیا ہے کہ جب صحرائے سینا میں 6 لاکھ سے زائد بنی اسرائیل پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور وہ وہاں پانی نہیں تھا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی، اپنے قوم کے لیے پانی کی، تو انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے عصا سے چٹان پر جو ہے ضرب لگاؤ۔ تو کیا ہوا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹے، جیسے کوئی چیز پھٹ کر وہ اس سے کوئی چیز نکلتی ہے، تو اس میں سے کیا ہوا کہ 12 چشمے نکلے۔ تو بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے، اگر ان کے لیے الگ الگ گھاٹ نہ ہوتا تو وہ ان میں جو ہے لڑائی جھگڑے کا معاملہ تھا، اسی لیے جو ہے وہ 12 چشمے عطا کیے گئے تاکہ آپس میں ان کی اختلافات نہ ہوں۔ تو کیا ہے کہ گویا ان سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد نہ پھرو۔ اور صحرا میں ان کے پینے کو پانی بھی مگے اور کھانے کے لیے من و سلوا اتارا گیا، لیکن انہوں نے کیا کیا، نہ شکری کا معاملہ کیا۔ آیت نمبر 61 کیا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ کو کیا کہا تھا کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ کیا موسیٰ سے کیا کہا کہ ہم جو ہے تو اب ذرا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ نکالے ہمارے لیے اس سے کہ جو زمین اگاتی ہے، اور اس کی ترکاریاں اور ککڑیاں اور لہسن اور مسور اور پیاز۔ کیا ہے کہ جب یہ بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ ہم ایک چیز پہ صبر نہیں کر سکتے، ایک چیز کھا کھا کے ہم تنگ ہو گئے ہیں، تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ زمین میں سے، یعنی زمین کی جو پیداوار ہے، نباتات ہیں، وہ جو ہے ہمارے لیے ہمیں وہ دے، یعنی ترکاریاں، ککڑیاں، لہسن، کھیرے وغیرہ، مسور، پیاز۔ اب جو سالن کے چٹھارے ان چیزوں سے بنتے ہیں، ان کی زبانیں وہ چٹھارے مانگ رہی تھی۔ بنی اسرائیل صحرائے سینا میں ایک ہی طرح کی غذا جو ہے من و سلوا کھاتے کھاتے اکتا گئی۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا تم وہ شے لینا چاہتے ہو جو کم تر ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ اترو کسی شہر میں تو تم کو مل جائے گا جو کچھ تم مانگتے ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں انہیں کیا کہا ہے کہ تم کے من و سلوا جو ہے وہ زمین کی جو نباتات ہیں اس سے کئی بہتر ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں دیا گیا ہے، تو اس سے تمہارا جی بھر گیا ہے، اس کو ہاتھ سے دے کر چاہتے ہو کہ یہ جو ادنا چیزیں ہیں تمہیں ملے۔ تو اس میں انہیں کیا کیا گیا کہ اترو جب، یعنی کہ کسی بستی میں جا کر آباد ہو جاؤ، اگر تمہیں زمین کی پیداوار میں سے یہ چیزیں چاہیے تو کہیں آباد ہو جاؤ اور کاشت کاری کرو، یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ تو ان پر ذلت، خواری اور محتاجی اور کم ہمتی تھوپ دی گئی، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ کیا ہوا کہ ان پر کیا، جب انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں زمین کی جو ہے نباتات عطا کریں، تو ان پہ کیا ہوا کہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کسی بھی بستی میں جا کے آباد ہو جاؤ تو وہاں تمہیں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو ان پر کیا ہوا کہ ذلت اور خواری جو ہے وہ جب وہ وہاں سے اترے تو ان پر ذلت اور خواری مسلط ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کا جو وہ غضب میں گھیر گئے۔ اللہ کی غضب میں کیا ہے کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کیا ہے کہ وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے، اس لیے ہوا کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔
اب کیا ہے کہ یہ ان کو جو سزا ہے ان نافرمانیوں اور جو حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے نعوذ باللہ، اور اللہ نے تو انہیں اونچا مقام دیا تھا، اور اللہ نے ہمیں بھی خیر امت قرار دیا. جب اپنا مشن چھوڑ دیا ہم نے بھی، تو ذلت اور جو رسوائی تھی ہمارا مقدر بن گئی. اب بنی اسرائیل بدعمالیوں کے سبب ان کا جو حشر ہوا وہ آج ہمارا ہو رہا ہے. اب آیت نمبر 62 کیا ہے؟ ان الذین آمنوا، اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے. یہ آیت نمبر 62 ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہو گئے اور نصرانی اور صابی، جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر، اور اس نے اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر اس رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگے. اب ان لوگوں کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم سے دوچار ہوں گے، جنہوں نے کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کتابیں تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اس پہ ایمان لایا، جو آخرت پر ایمان لایا، دین ابراہیمی پر ہیں ان کے جو ہے، انہوں نے کیا کیا کہ وہ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ ان پہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کہ اور یاد کرو جب تم، آیت نمبر 62، یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا، تمہارے اوپر اٹھا دیا طور کو. اب بنی اسرائیل کو جب تورات دی گئی تو اس وقت ان کے دلوں میں اللہ اور اس کی کتاب کی ہیبت ڈالنے اور خشیت پیدا کرنے کے لیے موزونہ طور پر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی گئی کہ ان کے اوپر کوئی طور کو اٹھا کر معلق کر دیا گیا تھا، اور اس وقت ان سے کہا گیا تھا کہ پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور یاد رکھو اسے جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم بچ سکو. کیا ہے اسی کے ساتھ اب آگے آیت 64 ہے کہ ثم تولیتم من بعد ذالک، اور پھر تم نے روح گردانی کی اس کے بعد، یعنی جو میثاق شریعت تم سے لیا گیا تھا، جو وعدہ لیا گیا تھا، اس کو انہوں نے کیا کیا؟ تم نے توڑ دیا. اور پھر اگر تم پر اللہ کا فضل، فلولا فضل اللہ علیکم، اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو یقیناً تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاتے. اب اللہ کا فضل تمہارے ساتھ اگر شامل نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہاری دستگیری نہ کرتی تو تمہیں بار بار معاف نہ کیا جاتا. آیت نمبر 65 کیا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور تم انہیں خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتہ کے دن. اب یہ ہفتہ کے دن کیا تھا کہ جب یہود کی شریعت میں ہفتہ کا روز عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور اس روز دنیاوی کام کاج کی اجازت نہیں تھی. آج بھی جو مذہبی یہودی ہیں وہ اس کی پابندی کرتے ہیں، اور جو ایک زمانے میں ان کے خاص قبیلے نے ایک شرعی ہیلا ایجاد کر کے اس قانون کی جو ہے دھجیاں بکھیر دی تھی. اب یہ اس میں اس کا ذکر آیا ہے ہفتہ. اب کیا ہے کہ تو ہم نے کہہ دیا ان سے کہ ہو جاؤ ذلیل بندر، اور پھر ہم نے کیا کہ ان کی شکلیں جو ہے مسے کر کے انہیں بندروں کی صورت میں تبدیل کر دیا، اور 3 دن کے بعد یہ سب مر گئے تھے. آیت نمبر 60، اور پھر ہم نے اس واقعہ کو یا اس بستی کو عبرت کا سامان بنا دیا ان کے لیے بھی جو سامنے موجود تھے اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، اور ایک نصیحت بنا دیا اہل تقویٰ کے لیے. کیا کیا کہ ان کو جب انہوں نے وہ ہفتہ کے دن سے جو وہ قانون توڑا تو ہم نے کیا کیا کہ ان کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، ان کی شکلیں تبدیل کر دی اور ان کو بندر بنا دیا تھا. اور وہ جو واقعہ تھا اس کو ہمیشہ کے لیے کیا کیا کہ جو آنے والے تھے ان کے لیے بھی اور جو اس وقت تھے ان کے لیے بھی ایک جو ہے عبرت کا سامان بنا دیا. لیکن جو متقی تھے ان کے لیے یہ ایک نصیحت تھی. تو یہ آیت نمبر 66 ہو گئی ہے. تو 67 سے انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے
دعا ضرور کیا کریں کہ جو جس راہ پہ ہم چل رہے ہیں اس کو وہ ہمارے لیے سیدھی راہ بنائے اور صراط جو مستقیم ہے اس راہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کلام جو ہم پڑھ رہے ہیں اور جو کوشش کر رہے ہیں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔